بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم رمضان کے آخری عشرے کی دعا کے متعلق سنیں گے جو کہ آخری عشرے میں مانگی جاتی ہے، اور پھر ام عائشہ صدیقہ کی وہ حدیث کہ جس میں آپ نے پاک نبی سے پوچھا کہ اگر میں لیلۃ القدر پاؤں تو کون سی دعا مانگوں، تو اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا یہ ہم سنیں گے۔ چونکہ آپ کو معلوم ہے رمضان کا پہلا عشرہ عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت کے نام سے جانا جاتا ہے، جبکہ تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو اس تیسرے عشرے میں پہلے دو عشروں کی بنسبت عبادات میں زیادہ وقت گزارا جانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اس میں عبادات کیا کرتے تھے، چونکہ اس عشرے میں طاق راتیں بھی ہیں، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں۔ ان طاق راتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے طاق راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرو، کیونکہ لیلۃ القدر ان میں سے کسی بھی رات میں ہو سکتی ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے یہ کہ ان طاق راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اور وہ دعا جو اس آخری عشرے میں مانگی جانی چاہیے ہمیں وہ زیادہ سے زیادہ دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ پاک رمضان میں بالعموم اور بالخصوص آخری وقتوں میں زیادہ دعائیں قبول فرماتا ہے، بالخصوص جو روزے کے افطاری کا وقت ہوتا ہے یا پھر جب رمضان کے اختتام کا وقت ہوتا ہے تو اللہ پاک دعاؤں کو زیادہ قبول فرماتا ہے۔ یہاں تک کہ پورے رمضان میں اللہ پاک جتنے بھی لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، آخری رات میں سب کے مجموعے کے مطابق اللہ پاک جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ تو وہ دعا جو ہمیں آخری عشرے میں کرنی چاہیے پہلے وہ، پھر اس کے بعد ام عائشہ نے جو پوچھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ دعا بھی ہم سنیں گے۔ سب سے پہلے وہ کہ جو ہمیں اس آخری عشرے میں یعنی جہنم سے آزادی والا جو عشرہ ہے دعا مانگنی چاہیے، وہ دعا ہے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اے میرے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے۔ یہاں پہ یہ ذہن میں رہے کہ کچھ لوگ اللہم اجرنا من النار پڑھتے ہیں، تو دونوں کلمات کے ساتھ معنوی تھوڑی تبدیلی کے ساتھ یہ الفاظ ٹھیک ہیں۔ اجرنی جو ہے یہ اکیلے کے لیے ہوگا، اجرنا جمع کے صیغے میں چلا جائے گا، تو الفاظ کا معنی دونوں کا ٹھیک بنتا ہے۔ اللہم اجرنی من النار، اس دعا کی کثرت کریں۔ جبکہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو پھر میں کون سی دعا مانگوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ سے یہ دعا مانگو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور، کہ اے میرے مولا تو معاف فرمانے کو پسند فرماتا ہے، تو ہمیں معاف فرما، بے شک تو بخشنے والا ہے۔ تو اللہ پاک سے اپنی مغفرت کی دعا مانگیں۔ عربی میں آتا ہے، عربی میں مانگتے رہیں۔ اگر آپ کو عربی کی دعائیں نہیں آتی تو آپ کی جو بھی مادری زبان ہے آپ اس زبان میں بھی اللہ پاک سے جہنم سے پناہ کی دعا مانگ سکتے ہیں، اللہ سے معافی طلب کر سکتے ہیں، اللہ پاک سے رحم مانگ سکتے ہیں۔ تو جو بھی آپ کو چاہیے دنیاوی اعتبار سے ہو، دینی اعتبار سے ہو، اخروی اعتبار سے ہو، اپنے رب کے حضور مانگیں، اس کے خزانے لامحدود ہیں، وہ ضرور عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک جتنے معتکفین ہیں ان سب کے اعتکاف کو قبول فرمائے، تمام مسلمانوں کی عبادات کو قبول فرمائے، اور اللہ سب کی جائز حاجات کو پورا فرما دے اور اپنی ذات کے سوا کسی اور کا محتاج نہ فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔